وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 197 198، درس نمبر 160. آج کا موضوع، کیا ہم دین کے تقاضوں کو نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ. اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو
تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 197. لفظی ترجمہ: الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان میں حج لازم کر لیا، یعنی حج کا ارادہ کر لیا، فلا رفسا، تو اب یہ اس میں بے پردہ نہ ہوگا، شہوانی باتیں نہیں کرے گا. ولا فسوق، نہ گالی دے گا. ولا جدال، نہ جھگڑا کرے گا حج میں. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا، تم زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے لوگو، اے عقل والو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کر لو. سامعین کرام، حج کے مضامین ہیں، اور آج کا جیسا کہ ہم نے سبق پڑھا کہ یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھ لیں حج کا، یعنی احرام کی حالت میں یہ پابندیاں ہیں جو کہ بیان کی گئیں. یہ نہیں کہ آپ سفر پہ چلے. اور دیکھیں، تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ ہے کہ یعنی شہوانی باتیں اور یہ گالی وغیرہ تو یہ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو شہوانی باتیں ہیں، یعنی بیوی سے آپ بے پردہ ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کا میں کہہ رہا ہوں احرام باندھ لیا آپ نے، تو اب یہ پابندی ہے آپ پہ، فلا رفسا کی. لیکن وہاں جا کے عام طور پہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول لیتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مطلب یہ پابندی نہیں ہوتی. یہ بات نوٹ کر لیں. احرام کی اپنی کوئی پابندیاں ہیں نا، تو وہ احرام جب آپ کھول لیں تو پھر وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں جو گالی اور جھگڑے کی بات ہے تو یہ تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے بغیر احرام کے. نیکی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا، تم اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقوی کا ہے. بہرحال اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ توکل کر کے چل دیتے ہیں. ویسے ہی میں ضمنی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹکٹ لے لیتے ہیں، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے، اپنے ساتھ پیسے نہیں، وہاں جا کے خیرات مانگتے ہیں، حال سوال دراز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ تم زاد راہ لے لیا کرو. تو یہ یعنی حج کی جو طریقہ کار ہے یا عمرے کا، اس میں بھی یہ ہے کہ وہاں کا ٹکٹ اور وہاں کے اخراجات آپ کے پاس ہونے چاہیے، نہ صرف اپنی ضرورت بلکہ وہاں خیرات صدقہ دینے کے لیے بھی ہونے چاہیے. اور لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی کا ہے. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی شاعر جو ہیں ویسے بھی ہم نے سارے بھلا دیے ہیں. تمام کاموں سے ہمارے یعنی وہ روح نکل گئی ہے. یعنی بغیر کسی مبالغے کے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا اسلام ہے، اول تو وہ اسلام کہ ہم مسلمان کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام کو نہ سمجھا ہے، اور یعنی اسلام کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے اسے، اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو صحیح اسلام ہے. اور یہ وہ روایتی اسلام ہے، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے اور پھر کچھ رسومات ہم نے لے لی ہیں، کچھ علامتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی، لیکن ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے. اور دین کا جو اصل وہ ہے وہ تقوی ہے. یعنی دین سے مراد
دین کی ایک مراد ہے، اور وہ مراد اس وقت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جب آپ لباس تقویٰ پہن لیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر. لیکن ایسی بات نہیں ہے. عام طور پہ کسی کام میں بھی ہماری جو روح ہے، جس کام کی روح ہے، وہ موجود نہیں ہے. اب یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن میں صرف حج کی بات کر رہا ہوں کہ حج دیکھیں، حج سے انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. اس کے بعد اس کی زندگی میں، یعنی اگر پہلے صحیح نہیں تھی، گناہ کرتا تھا، تو یعنی احادیث کے مطابق حج کر کے، عمرہ کر کے انسان پاک ہو جاتا ہے، تو اس کو نئی زندگی شروع کرنی چاہیے. لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نہ وہ تبدیلی لانے کے لیے تیار ہے. ایک راشی افسر ہے، میرے اپنے جاننے والوں میں تھا، میرا اس سے کام تھا. جانے سے پہلے یعنی وہ گیا حج پہ یا عمرے پہ، چلا گیا بیوی بچوں کے ساتھ، پھر واپس آیا تو اس کا رشوت کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، یا ڈبل یا سنگل، لیکن بہرحال میرا اس سے واسطہ پڑا تھا، تو اس نے رشوت کے لیے ایک جال پھیلایا. تو یہ میرا یعنی معاملہ نہیں ہے، یہ تمام ہماری قوم ایسی ہے کہ کسی چیز کی روح سے ہم ناواقف ہیں، اور نہ کسی چیز کو اس کے مطابق کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، یعنی اس کی روح کے مطابق. عام طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب شہوانی باتیں تو الگ ہیں، لیکن اس میں گالی اور جھگڑا. عام طور پہ آپ دیکھیں، جن لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے تو وہاں بھی وہ چلاتے ہیں اپنی عادتیں. اور جھگڑا تو عام طور پہ آپ دیکھیں، کہیں معلم سے جھگڑا ہوتا ہے، اپنے روم میٹ سے کسی معاملے میں تکرار ہوتی ہے، کہیں دکاندار کے ساتھ کوئی تکرار ہو جاتی ہے. عام طور پہ ہم جھگڑتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہم یہیں وہ کرتے ہیں، ہماری عادت ہوتی ہے نا. بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے. اصل میں تو نیکی ہے، اور جو نیکی انسان کرے گا صحیح نیت سے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی اس کو اجر ملے گا. وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے لیا کرو. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے. دیکھیں، تقویٰ اگر کسی بھی چیز میں ہمارا ملحوظ خاطر نہ ہو، وہ تمام عبادات بیکار رہ جاتی ہیں. کوئی بھی کام، دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے لیے، تو اب آپ کو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو تقویٰ سے آپ دور رہیں گے. یہ میں نے آپ کو ایک کلیہ بتا دیا. یہ تقویٰ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا لی اور پہن لی، لباس تقویٰ. یہ تو کیفیت ہے، اور کیفیت، یہ تقویٰ کی کیفیت آپ پر اس وقت طاری ہوگی کہ جب آپ کی منزل اللہ بن جائے گی، یا آپ کا مقصد حیات اللہ ہو جائے گا کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے تیاری کرنی ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ میں تقویٰ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو. جو کچھ بھی ہوگا وہ ریاکاری ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال وَاتَّقُونِی یا اُولی الْالْبَاب، اور مجھی سے ڈرو اے خاوندان عقل. یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا میں متقی بن کے رہے، اور جب وہ مرنے کا وقت قریب ہو تو یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں. ہماری اس وقت جو حالت ہے وہ تو نہ اسلام کی ہے، یہ تو من چاہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. یہ بندگی نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہے جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اگلی آیت ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک. مزدلفہ مراد ہے. وَاذْكُرُوهُ، اور ایسے یاد کرو کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم ناواقف تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم لوٹو واپس، من حیث افاض الناس، جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات، یعنی مزدلفہ سے.
مزدلفہ کا ذکر ہے نا، تو واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں ان دو آیات جو ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں جو پہلا حصہ ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حج پہ جاتا ہے تو یہ یہاں سے اپنے ساتھ ضمناً ارادہ اس کا حج کا ہو، ضمناً کوئی چیزیں جو وہاں بکنے والی ہیں اور یہ کہتا ہے مجھے کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا، تو کاروبار کرنے میں، کوئی معمولی سا کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جہاز بھر کے لے جائے اور کاروبار کی نیت سے جائے، نہیں، نیت عمرہ اور حج کی ہو، اور ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا سامان لگیج میں لے جائے، وہاں جا کے وہ بیچ دے اور تھوڑا منافع حاصل کر لے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ممانعت نہیں کی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر تم جب واپس لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام آپ کو معلوم ہے مزدلفہ میں عرفات صبح ہی جانا ہوتا ہے، شام کو لوٹنا ہوتا ہے، اور رات جو ہے مزدلفہ میں ہوتی ہے، اور مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے انسان جو ہے اپنے رب سے لو لگاتا ہے۔ بڑی اچھی رات ہے اور بڑی ایک سنہری رات ہے مزدلفہ کی۔ دیکھیں احرام تو اس نے ویسے بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو کچھ بیان کر رہا ہوں اس مزدلفہ کی رات کے بارے میں۔ تو اب یہاں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اب یہاں بندہ اور اللہ یہ اکیلا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تلے کوئی چھت نہیں ہوتی، چھت خالی میدان میں آپ کھلے آسمان تلے، تو یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے کہ بندہ انسان اپنے رب کے ساتھ لو لگائے۔ اب یہاں آپ دیکھیں نا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ذکر زبانی ہو، اس میں سوچ و بچار بھی ہو سکتی ہے، تفکر بھی ہو سکتا ہے، تدبر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بالکل اپنے آپ کو اور اللہ کو اکیلا پائے، کھلے آسمان تلے، نہ کوئی لباس ہے نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی لباس ہے اور نہ کوئی مکان ہے، کھلے آسمان تلے آپ لیٹے میں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھی بھی ہوں گے ساتھ، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ لو لگانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنی زندگی پہ ایک نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو میں کہاں سے میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، اپنا سن پیدائش یاد کرے، اپنی نوجوانی کو یاد کرے، اگر بوڑھا ہے، جوان ہے تو پھر وہ اپنے انداز میں سوچے، اگر بوڑھا ہے اپنے ساری زندگی پہ نظر ڈالے کہ زندگی اس نے کیسے گزار دی، اگر غفلت میں گزار دی تو نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے، اور کہ بھئی میں نے تو بڑی زندگی غفلت میں گزار دی، اور آج کی رات میں اور میرا اللہ یہاں پہ، میں کوئی خاص پردہ نہیں ہے، نہ چھت کا پردہ ہے، نہ لباس کا جو مروجہ لباس میں پہنتا ہوں اس کا پردہ ہے، نہ کوٹ ہے، نہ ٹائی ہے، نہ شیروانی ہے، نہ واسکٹ ہے، اور ایک احرام میں میں لیٹا ہوں، اور اپنے رب سے، یعنی میں آپ کو اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے تھوڑا سا وہ اس رات، کیونکہ انسان بے مقصد، ہماری تو ساری زندگی ہی بے مقصد ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے اصولی طور پہ، اور نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد اگر ہے بھی تو وہ باطل ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں اپنے رب کے ساتھ ایک خاص اپنے رب کو یاد کریں، اور پھر اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، جو غلطیاں ہیں اس سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد وفا کی تجدید کریں، جو مومن ہیں وہ تجدید کریں، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کی تجدید کے لیے یہ رات آپ گزاریں کہ آئندہ زندگی میں اللہ کی بندگی میں گزاروں گا اور اللہ کی رضاؤں کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاروں گا۔ تو یہ مزدلفہ کی رات جو ہے یہ ایک خصوصی انعام ہے
اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کہ اے بندے آج نہ تم چھت کے نیچے لیٹو گے اور نہ کوئی خاص لباس ہوگا سوائے احرام کے، تو تم مجھے یاد رکھو، مجھ سے باتیں کرو، وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے ہم ناواقف تھے، اللہ نے بتایا تو ایسا ہوا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر آپ مزدلفہ سے آپ نے لوٹیں گے، مزدلفہ سے صبح کے وقت آپ نکلیں گے منا کے لیے جمرات کے لیے، تو تم لوٹو وہاں سے پھر جیسا اور لوگ لوٹتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم ادا کر چکو حج کے مراسم، حج کے مراسم کا مطلب یہ ہے کہ منا میں انسان جاتا ہے، پھر وہاں سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ، اور اس کے بعد جو ہے مزدلفہ کے بعد جو ہے وہ اپنا واپس لوٹتا ہے منا کی طرف، جمرات ہیں اور وہ سارا رمی وغیرہ کر کے، اور پھر طواف زیارت کے لیے وہ طواف جو ہوتا ہے نا لازمی، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو بہرحال وہ جو فرض طواف ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی قربانی، اور پھر قربانی کے بعد احرام کھول دینا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مناسک حج ہیں، حج کے مراسم، مناسک کہتے ہیں حج کے جو طریقہ ہے، مناسک حج طریقہ کار۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اب ظاہر ہے کہ پھر منا میں ٹھہرنے کا حکم ہے، 2 دن 3 دن جو بھی انسان گزارے، 4تھے دن بھی رہ سکتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اس میں تم اللہ کو یاد کرو، یعنی یہ دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ حج کے جو بھی مناسک ہیں یا جو بھی جس مقصد کے لیے حج کیا جاتا ہے، یا اس میں جو سبق لینا چاہیے یا جو واقعات کو یاد کر کے اسے سبق لینا چاہیے، اس سے قطعاً نہ تو ہم واقف ہیں اور نہ ہم واقف ہونا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی حج ہمارا روح سے مقصد سے خالی ہے، جیسے کہ نمازیں ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ کلمہ شریف ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن مطلب تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ حج کا جو یعنی وہ ہے جو ایک ایونٹ ہے، جو فرض ہے، اس میں یہ ہے کہ تمہارا اس میں بہت سے فیہ آیاتم بیناتم و مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نشان مقام بینات، آیاتم بینات ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، یہ جمرات ہیں، اور پھر عرفہ ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر شیطان، 3 شیطان ہیں، چھوٹا درمیانہ بڑا، تو ان کی رمی ہے، پھر منا کی 3 راتیں ہیں، اور پھر جب خانہ کعبہ میں طواف ہے، اور پھر سعی ہے، ابراہیم مقام ابراہیم میں نوافل ہیں، یہ سارے جو ہیں مطلب اس میں ہم بالکل قطعاً میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، بس ایک رواج زمانہ ہے، لوگ حج کرتے ہیں اور اپنے ساتھ حاجی لکھوانے کو پسند کرتے ہیں، حاجی الحاج، جب جو 2 حج ہو گئے تو پھر یہ الحاج ہو گئے، اور بیچ میں ہوتا کچھ نہیں ہے، یعنی حاصل وصول ہماری تمام جو عبادات ہیں اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا، کیونکہ بغیر نیت کے آپ جو بھی کام کریں گے اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا بغیر نیت کے۔ یہ میں آپ کو مثالیں بھی دے چکا ہوں، اسلام کا، دین اسلام پہ جو ہمارا ہے اس سے کچھ ہمارا حاصل نہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز دین اسلام، اس سے حاصل کیا ہے، دین کا حاصل کیا ہے، مدعا کیا ہے، حاصل کیا ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، بس اور ہم اصل میں تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تعین کر لیا ہے منزل کا، اور وہ دنیا ہے، اور اس کا ابھی تذکرہ آ رہا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، لوگوں کو اللہ تعالیٰ 4 کیٹیگریوں میں بانٹ رہے ہیں،
کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی لوگوں کو ان کے نظریات اور اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، اور یہ بھی تذکرہ آ رہا ہے، تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کا اپنا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کو ذرا سنیں۔ فَمِنَ النَّاسِ، سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، ربنا من یقولو، جو کہتے ہیں، یعنی جن کا ماننا یہ ہے، بہرحال ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دو کیٹیگریوں کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں یقولو کا ہے، منہم فمن الناس من یقول ومنہم من یقول، جو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، کہنا عربی زبان میں بسا اوقات یہ کہنا جو ہے یہ ماننے کے اس میں، جن کا ماننا یہ ہے، جن کا خیال یہ ہے۔ اب جو پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس میں یہ لوگ ایسے ہیں جن کی منزل دنیا ہے، جیسے کہ ہماری منزل دنیا ہے، اور دنیا ہی میں ہم ساری بھلائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں میں آپ کو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا، کیونکہ آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ میں کہوں گا، پھر ہو سکتا ہے آپ کی چاروں میں سے تو ایک میں تو آپ ضرور ہیں، آپ چاروں میں سے ایک میں ضرور ہیں۔ تو پہلی جو کیٹیگری یہ دنیا داروں کی کیٹیگری ہے، یہ بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا اصل کامیابی یا ناکامی کی جگہ ہے، اور دنیا ہی کے ہم طالب رہتے ہیں عام طور پہ، یعنی طالبان دنیا ہیں ہم، اور دنیا ہی کی بھلائیاں چاہتے ہیں۔ آخرت، دیکھیں میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، ان کا مقصود صرف دنیا ہے، خواہ وہ ایک ریڑھی والا ہے، یا قصاب ہے، یا سبزی بیچنے والا ہے، یا وزیر اعظم کی کرسی پہ جو ہے وہ سب، یہ ہم سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، آپ یعنی اس میں بہت سے طبقات ہیں نا، آپ نے تو دنیا کے حساب سے اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ معتدل ہے، درمیانے لوگ ہیں، اور یہ ایلیٹ ہے، متوسط طبقہ، یعنی آپ کی دیکھیں تقسیم بھی دنیاوی طور پہ آپ نے کر دی ہے۔ یعنی دنیا چونکہ آپ کی منزل ہے اور یہی آپ کا معیار ہے، تو آپ نے پھر اس میں تقسیم کہ بھئی یہ خوشحال طبقہ ہے جو ایلیٹ ہے، بہت پیسہ، بہت آرام، بہت جائیداد، یہ وہ اپر ڈگری، پھر آپ کہتے ہیں متوسط، اور پھر آپ کہتے ہیں نادار اور غریب۔ آپ کی اپنی سوچ کو بھی تو دیکھیں نا، یہ بڑے بڑے غریب لوگ ہیں۔ دیکھیں غریب کون ہے، حضور نے فرمایا ہے، میری بات تو نہیں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ غریب کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا حضور نے، تمہیں پتہ ہے کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہ ہو۔ حضور نے کہا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے ساتھ بہت سا اعمال لائے گا، نیک اعمال لائے گا، اور پھر وہاں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو لوگ اس کے جو یعنی جن لوگوں کے حقوق کو اس نے سلب کیا ہوگا، بیوی آئے گی، وہ کہتی تھی، وہ کہے گی مجھے مارا ہے اس نے، مجھے بڑا ظلم کیا ہے اس شوہر نے میرے، مجھے اس سے جو ہے انصاف کریں۔ ظاہر ہے کہ انصاف تو ہوگا اس دن، تو اس کو جو ہے اس کے نیک اعمال میں سے کچھ اعمال اس بیوی کو دے دیے جائیں گے، یا اسی طرح شوہر جو بھی ہے، بیٹے آئیں گے مثال کے طور پہ،
اور کوئی آئے گا کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرے کھیت پہ اس نے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، میرے مکان پہ قبضہ کر لیا تھا. وہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آج بھی یہ تو آپ کو معلوم ہے قبضہ گروپ. تو مجھے انصاف دلائے جائے، تو ان کی وہ نیکیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی رہیں گی. لوگ آتے رہیں گے اور اس سے اللہ سے انصاف مانگیں گے تو انصاف تو ہوگا، تو ان کا حق یعنی حقدار کا حق اس دن دیا جائے گا. اچھا، پھر آہستہ آہستہ وہ نیکیاں یہاں تک کہ وہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ اس کا وہ ہوگا جو وہ ہے. چلیں اس کا میں عرض کر دیتا ہوں، پھر میرا وقت بھی اختتام پذیر ہے. تو پھر اس کی برائیاں جو ہیں، چونکہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، برائیاں جو ہیں پھر دوسروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالنی شروع ہو جائیں گی. تو حضور فرماتے ہیں یہ شخص بڑا غریب ہے، مفلس، کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو ہمارا معیار الگ ہے، ہم تو بالکل دین کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اپوزٹ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا دار ہیں ہم لوگ، ہمیں اللہ والا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور اس میں مضمون رہ گیا، انشاءاللہ پھر کریں گے. تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الالباب. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اب ان آیت کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا. اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے. اور اے اہل عقل، مجھ سے ڈرتے رہو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے. ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.